السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے مکمل ہو جائے گا، تیسرا عشرہ عن قریب آنے والا ہے اور وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ آج کی ہماری اس کلپ نمبر 14 میں ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش یہ آنی ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جیسے ہی پہلا عشرہ مکمل ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ذہن پر آخری عشرے کے ختم ہونے کے بعد اور رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کی تیاری کی بڑی ہی تیزی کے ساتھ ذہنوں میں ایک فکریں آ جاتی ہیں، اور ہر ایک کی کوشش اس سلسلے میں بڑھ جاتی ہے کہ جلد سے جلد ہم عید کی تیاری کریں، عید کی شاپنگ کریں، عید کی خریداری کریں، عید کے لیے سامان کو لائیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی ضرورت کو تلاش کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم نصیحت ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیے جاتے ہیں، دھکم دھکی ہوتی ہے، مردیں عورتوں سے ٹچ ہوتی ہے، عورتیں مردوں سے ٹچ ہوتی ہے، انتہائی گناہوں کا ایک جمگھٹا ہو جاتا ہے بازار میں۔ اسی لیے بازار اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ جگہ ہے، اس کے مقابلے میں مسجد اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ایک وقت متعین کرنا ہے ہماری اپنی خریداری کا، شاپنگ کا، کہ دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ افطار سے پہلے ہم اپنے گھر کو خریداری کر واپس آ جائیں۔ اگر ہمیں رات کے موقع پہ نکلنا بھی پڑے تو ہم ایسے وقت میں جائیں، گھر کے قریب اگر کوئی دکان ہو تو وہاں جائیں۔ سب سے پہلے تو رات میں بالکل نہ جائیں، رات میں اتنی بے حیائی رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی آنکھوں کو بچانے کی نیت سے اگر راستے سے گزرنا بھی چاہے تو گزر نہیں پاتا۔ عورتوں کے برقعے، عورتوں کا لباس، عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا نقاب، عورتوں کا چست لباس، ان کی بے حیائی، ان کی بے پردگی، ان کی بے شرمی، ان کے حسن کو دکھانا، ان کے اپنے جسم کے اعضاء کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا اتنا زیادہ ہو چکا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ کی پناہ۔ اسی لیے جو بچنا چاہتا ہے، اپنے آنکھوں کے زنا سے بچانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے رحمت میں ڈبو دینا چاہتا ہے، جو بہنیں یہ چاہتی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، تو وہ ارادہ کریں، تہیہ کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، مضبوط طریقے سے اپنے ارادوں کو تقویت دیں کہ ہم اپنے سامان کو خریدنے کے لیے سب سے پہلے تو رات میں نہیں نکلیں گے، اور اس کے بعد آخری عشرے میں نہیں نکلیں گے۔ آخری عشرے کی اتنی بڑی قدر ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، پورا عشرہ اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں شب قدر ہے، آخری عشرے میں طاقراتے ہیں، آخری عشرے میں لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے قدر کی رات ہے، کیا نہیں اس آخری عشرے میں۔ لیکن اس سب کے باوجود امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت زیادہ تعداد میں، بڑی تعداد میں، بڑی کثرت کے ساتھ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، پوری رات بازار میں جاگتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو افطار سڑکوں پہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی عشاء نہیں ہوتی، بہت ساروں کی سحر ہوٹلوں میں ہوتی ہے، فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عید کے کپڑوں کی خریداری کے نام پر ہم اللہ کو اور کیسے طریقوں سے ناراض کریں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم عذاب کو مول لیں، اللہ کی ناراضگی کو مول کر ہم عید کے کپڑے خریدیں گے، اللہ کو ناراض کر کے ہم عید کی شاپنگ کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے ہم عید کے نئے کپڑے لائیں گے، نئے فیشن کے نام پر، نئے لباس کے نام پر، لیٹسٹ کپڑوں کے نام پر، نئے جوڑوں کے خریدنے کی نیت سے اخیر عشرے میں بازاروں کو جانے کا رخ کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میری اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، اللہ کے لیے اپنے کپڑوں کی خریداری، چپل کی خریداری، جوتے کی خریداری، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی
آپ کو خریدنا ہو تو آپ آخری عشرے سے پہلے پہلے خرید لیں، آخری عشرے میں بالکل کوئی کام نہ رکھیں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی چیز خریدنی رہ گئی ہو تو وہ دن کے وقت میں جائیں، جلد سے جلد جائیں اور جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ گھنٹوں بازار میں لگا دینا، ایک کپڑے کو خریدنے کے لیے 10 دکانیں ڈھونڈنا اور ایک لباس کو خریدنے کے لیے 3 گھنٹے لگا دینا، یہ وقت کے ضائع کرنے کی علامت ہے، وقت کے ناقدرے ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں و برکتوں کے لوٹنے کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس آخری عشرے کو بازاروں میں غارت نہ کریں۔ اس ایک مرتبہ اگر آپ پرانا کپڑا پہن لیں گے، اولڈ اسٹاک پہن لیں گے، 5000 کے بجائے 2000 کا خرید لیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ 2000 کا کپڑا، یہ اولڈ اسٹاک بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے احکام کو توڑ کر، حکموں کو توڑ کر، پردے کے حکم کو توڑ کر اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کیسے کیسے گناہ کر کے اس رات میں جم گھٹوں میں گھوم کر مرد عورتوں کو دھکا دے رہے، عورتیں مردوں کو دھکا دے رہی، چلنے جگہ نہیں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں۔ ارے بھائی عقل تو استعمال کرو کہ رمضان کا مبارک مہینہ، جیسے اس مبارک مہینے میں نیکیوں پر اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے میں گناہ کے کرنے پر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ثواب بڑھتا ہے عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ مبارک رمضان کی راتوں میں عورتیں مردوں کو دھکے دیتے جا رہی، جسم سے ٹچ ہوتا جا رہا، اور مرد عورتوں کو گھور رہے، عورتیں مردوں کو گھور رہی، دکانوں میں مذاق چل رہا، ٹھیٹھی ٹھاٹا چل رہا، یہ سب رمضان کی ناقدری کی علامتیں ہیں۔ سب ایسے نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ مذاق وغیرہ نہیں کرتے، دھکے نہیں لیتے، لیکن پھر بھی ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہے۔ یہ قابل فکر ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رمضان کے قدردانوں میں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اپنی جو بھی شاپنگ ہے ابھی سے کرنے کی کوشش کریں، اور جن بھائیوں کے کپڑے ٹیلروں کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی آخری عشرے میں ان کو عبادت کرنے کا موقع دے۔ ان کی بھی تو رمضان میں کوئی مغفرت کی امید ہوتی ہے، ان کو بھی تو شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ ہم اگر جلدی کپڑے دیں گے، ہم اگر جلدی ان کے پاس سے لے لیں گے، ان کے بوجھ کو ہم ہلکا کریں گے تو وہ آخرت کی فکر کر پائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری سب سے گزارش ہے ہم سب مل کر رمضان کے اس آخری عشرے کی اور اس بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خریداری کو، بازار کے جانے کے کام کاج کو آخری عشرے سے پہلے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر رہ جائے تو دن کے اوقات میں جائیں، رات میں بالکل نہ جائیں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔